خان صاحب سے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں اب ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگر آپ باہر آنے کے بعد ریاست کو، پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو، ان تمام شخصیات کو ٹارگٹ کریں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستانیوں کو تو نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر صاحب اسی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ بات چیت کا خواہش. اب اگر آپ کے صوبے میں آپریشن ہے اور اگر آپ آن بورڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کی عوام آپ کو اون نہیں کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب یہ چیز تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان میں کچھ سیاسی ڈیولپمنٹ کی. سیاسی ڈیولپمنٹ کچھ یوں ہے جناب کہ بہت سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، مذاکرات بھی، ڈیل بھی، اور جو ہے شیر افضل مروت ہیں جو کہ بڑے سنگین قسم کے الزامات بھی عائد کر رہے ہیں اور کچھ ہوش ربا انکشافات بھی کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی انسائٹس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی پر جو تنقیدوں کا ایک توپ کا رخ ان کی طرف بھی ہے، اس پر بھی بات کروں گی. اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. ہر منگل کی طرح جو کل کی والی منگل تھی وہ بھی ویسی ہی تھی. منگل سب پر بھاری. منگل جو پاکستان کی پالیٹکس میں نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. نہیں، اس مرتبہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اس مرتبہ ڈفرینٹ اس لیے کہ ایک تو ہمارے پارلیمنٹیرینز اتنے زیادہ تھک جاتے ہیں ایک آدھ سیشن کے بعد کہ اس کے بعد ایک لمبی چھٹی ہوتی ہے. لیکن اس مرتبہ کھچڑی ایسی پک رہی ہے اسلام آباد میں جس کی وجہ سے یہ سیشن جو ہے وہ ابھی تک پرولونگ ہوا ہے. کچھ بریکس اس میں آئے ہیں، کچھ انٹرمیٹنٹ بریکس آئی ہیں، لیکن یہ ایونچولی یہ چل رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کچھ اور سوچ رہی ہے اور گورنمنٹ کے اتحادی کچھ اور سوچ رہے ہیں، جس پر ہم بات کریں گے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج جب ہر منگل کے بعد ٹاک شوز میں پوچھا جاتا ہے نا حکومت سے کہ بھئی ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے خان صاحب سے، ان کے اہل خانہ کی 2-3 لوگوں نے تو ملنا ہے ان سے، باقی لوگ تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ملاقات کروا ہی دیں تاکہ یہ سب ختم ہو، جو جس کو یہ لوگ سیاسی تھیٹر کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، یہ چیز ختم ہو. تو اس میں جو ہے ایک حکومتی شخص ہیں ڈاکٹر فضل چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی ان سے ملاقات پر جو پابندی ہے یہ ہر اس ذمہ دار کا فیصلہ ہے جو ریاست مخالف بیانیہ افورڈ نہیں کرتا. تو اس طرح سے انہوں نے بات کی. اس کے کاؤنٹر میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انصاف نہیں ملے گا تو پھر خانہ جنگی کی طرف جائیں گے. تو ایک طرف ہم حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی، ایک طرف ہم مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، ہاتھ ملانے کی بات بھی کرتے ہیں، سیاسی درجات کم کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم پھر اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وکٹ کے دونوں طرف دونوں ہی کھیل رہے ہیں، تو پھر کیا نکلے گا؟ کیا ہے یہ کھچڑی کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ ان پہ ہم خاص طور پہ جو ابھی آپ نے نام لیا بیرسٹر گوہر صاحب کا، اس پہ ضرور ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوئی تھی اس میں جس طریقے سے تلخ کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اس میں ایک حصہ بیرسٹر گوہر صاحب سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس پہ ہم آگے ضرور میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں. اب جہاں تک بات ہے ان بیانات کی، خان صاحب سے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں اب ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بن چکی ہے کہ اگر خان صاحب کے سو کالڈ کہا گیا تھا جیسے کچھ عرصے پہلے کہ جی بیٹے آئے اور ملنا چاہیں گے تو کیا ملنے دیا جائے گا، تو یہ ایک کنسنٹ موجود ہے کہ خان صاحب کے بیٹوں سے ان کو ملنے دیا جائے گا. اب صرف ان سے ملاقاتوں میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ ختم کر دیں تو آپ کو ملاقاتیں کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن اس میں بھی ایک ریڈ ٹیپ ہے علیمہ خان صاحبہ کے نام کے اوپر، کیونکہ علیمہ صاحبہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی جس طرح وہ اسٹیٹمنٹ پریس ٹاک دیتی تھیں، انہوں نے فار دا ریزن آف چینج نورین صاحبہ کو، ان کی دوسری بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی، لیکن انہوں نے بھی یہی ریپیٹ کیا. صحیح. انفیکٹ جو آخری دفعہ ان کی بہن ملی تھی ان کو اسپیشلی اس چیز کو کنوے کیا گیا کہ انہوں نے باہر آ کے کوئی پولیٹیکل ٹاک نہیں کرنی، اس شرط کے اوپر ان کو ملنے دیا گیا تھا. لیکن وہ باہر آئیں اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ ایگریسو ہو کر گفتگو کی. اس کے بعد پھر یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ اب ان کو ملنے نہیں دینا. تو یہ ایک واحد رکاوٹ ہے کہ اگر اس پہ پی ٹی آئی اپنی کنسنٹ دے دے کہ ہم کسی بھی قسم کی پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، اگر آپ پولیٹیکل گفتگو ضرور کریں لیکن اگر آپ باہر آنے کے بعد ریاست کو، پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو، ان تمام شخصیات کو ٹارگٹ کریں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستانیوں کو تو نہیں ہوگا. بالکل. اس کا فائدہ وہ قوتیں اٹھائیں گی جو کہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں. وہ ان کلپس کو اٹھا کر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر مینیپولیٹ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ 8 فروری تک میرا نہیں خیال کہ ملاقات کے لیے کوئی سین بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بھی تھوڑا سا موقع دے گی کہ دیکھیں کہ کتنی تلوں میں تیل ہے اور کس طریقے سے یہ آگے موومنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پولیٹیکلی تو کوشش کر رہے ہیں لیکن نمبر وائز ان کی وہ جو ایک بیسکلی ساکھ تھی وہ اس طرح ٹوٹی ہے کہ شروع میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کارکنان آئے، لیکن اب پچھلی کچھ جو ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کارکنان کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، برائے نام ہے. لوگ اب ان سے چھپتے پھر رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک مذاق بن گیا ہے کہ کارکنان شام ہوتے ہی
ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ نظر آئیں اور نہ ان کو روکا جائے, اور رات گئے تک اتنی ٹھنڈ میں اتنی سردی میں وہاں پر بیٹھیں. تو علامتی طور پر بھی صحیح, اگر تھوڑا سا ان کی بہنوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے کہ وہ خان صاحب سے خاموشی سے مل لیں اور خاموشی سے باہر آ جائیں, تو میرا خیال ہے یہ رکاوٹ ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے. اور جو طارق فضل چودھری صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ اسی لیے کہ آپ کا ریاست مخالف بیانیہ ہے, آپ آج ختم کر دیں, وہ ملاقات آج ہو جائے گی. اوکے. اچھا بیرسٹر گوہر پہ آپ کہہ رہی تھیں کہ پارلیمانی پارٹی میں جو ہے وہ تلخ کلامی, اس سے ان کا بھی کوئی لنک ہے, وہ کیا لنک ہے؟ بیسکلی ہوا یہ کہ جو پارلیمانی پارٹی, ویسے تو اس کی خبر بھی آئی تھی, لیکن ایکچولی صرف بات یہ نہیں تھی, وہ ڈاکٹر زرکا اور شاہد خٹک صاحب جن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کی نوک جھوک تھی. لیکن دیکھیں ایک چیز بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے, شاہد خٹک صاحب کے پی کے لیڈرشپ سے بلانگ کرتے ہیں. کے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت چل رہی ہے سہیل آفریدی صاحب کے انڈر, اور سہیل آفریدی صاحب اس وقت انسٹرکشنز لے رہے ہیں مراد سعید صاحب کی اور ان کی ٹیم سے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دیگر لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں, جتنی بھی ٹیم انہوں نے اپنی بنائی ہے وزراء کی, اس میں ایک بڑا نمبر مراد سعید صاحب کی نامینیشن کا ہے, ورنہ سہیل آفریدی صاحب کو کون جانتا تھا. اچھا, اب مراد سعید صاحب کر رہے ہیں اگریسو پالیٹکس, اور وہ ان کو اسی ٹریک کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں باقی جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی, اور وہ ماحول خراب نہیں ہو سکتا. بات تو وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کی تھی جس کے اوپر ایک ایشو بنا, اور ایشو کے اوپر شو کاز کے آنسر کے اوپر وہ چیز بنی, لیکن وہ چھوٹی سی چیز تھی, لیکن اس کے بیک اینڈ پر ایک ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے باقی وفاق اور جو فیڈرل کی, یا آپ یہ سمجھ لیں اوور آل پورے پاکستان کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ. کے پی کی جو نمائندگی ہے وہ پارلیمنٹ میں اتنی نہیں ہے جتنی پنجاب اور باقی علاقوں کی ہے, اور وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان معاملات کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا خاموش ہونا ہوگا. بیرسٹر گوہر صاحب کی جہاں تک بات ہے, بیرسٹر گوہر صاحب اسی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ بات چیت کا خواہ ہے, کیونکہ وہ خود بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ کسی اور ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کی نوبت نہ آئے, کیونکہ آپ اگر پی ٹی آئی سے اس بارے میں بات کریں تو وہ خود پریشان ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا ایگریسو ہو کے احتجاج کی بات کی جا رہی ہے, لیکن اگر ہمارے دائیں بائیں کارکنان ہی موجود نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے. اس میں لاسٹ پوائنٹ ایک ہے کہ 26 نومبر کے موقع پر آپ کو یاد ہے کتنے لیڈران تھے جو کہ نکلے تھے, خاص طور پر وکلا برادری میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. تو اس لیے جو سیاسی لیڈران ہیں جو اس وقت باہر ہیں اور پارلیمنٹ میں, وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا حال زرتاج گل صاحبہ کی طرح, عمر ایوب صاحب کی طرح, اس قسم کی شخصیات کی طرح ہوگا جن کو کہ باہر نکال دیا جائے گا. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی طرف. بلاول صاحب نے بھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ بہت اچھی ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ ان کی کیا کارکردگی رہی پرفارمنس کے اوپر, اور پھر ابھی حال ہی میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گل پلازا والا سانحہ ہوتا ہے, اس کے بعد سچویشن ایک دم سے جو ہے وہ ان کی فیور میں نہیں رہی ہے. اچھا, پہلے سوال تو میرا یہ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم سے کہ اس میں دی ہے. ایک تو میرا یہ سوال ہے آپ سے. دوسرا, پھر ابھی یہ جو تنقید کا رخ ان کی طرف کیا جا رہا ہے, اس سانحے کے اوپر بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خواجہ آصف نے تو اس واقعے کو لے کے اتنے تک کہہ دیا ہے کہ اب بلدیاتی نظام کتنا ضروری ہے, یہ واقعی نہ ہوتا اگر ایسا نظام ہوتا. تو یہ اس ساری چیزیں آپس میں 18ویں ترمیم, بلاول کی پریزنٹیشن اور اس واقعے کے اوپر تنقید کا ہونا, اور پھر ان کے اپنے اتحادیوں کا بھی ان کے اگینسٹ بولنا, اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کو ہم تھوڑا سا اگر پیچھے لے جائیں نا, تو آپ کو یاد ہوگا جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون کو بڑی پذیرائی اور کامیابی ملی, اور ایک آدھ سیٹ کے اوپر پیپلز پارٹی بھی کامیاب ہوئی. اسی وقت لوگ سمجھ گئے تھے کہ سینیریو کہاں جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی جو ڈپینڈنسی تھی مسلم لیگ نون کے لیے, وہ اس کے اوپر بہت حد تک فرق پڑا. مسلم لیگ نون اب اس نمبر پر نہیں کھڑی ہے کہ وہ بہت ہی مجبوراً پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر شرط کو ایکسیپٹ کرے, اور یہ پیپلز پارٹی بھی سمجھ گئی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو وفاق کے اندر پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو ہے, بہت سے ایشوز کے اوپر اب ریزسٹ کر رہی ہے. اپوزیشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن تو اکثر خالی ہوتی ہے. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ایشوز میں, چاہے وہ بجٹ ہو, چاہے لیجسلیشن ہو, آپ کو 26ویں ترمیم یاد ہے, 27ویں ترمیم لاسٹ مومنٹ کے اوپر تبدیلیاں کی گئیں, ان تمام چیزوں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اس لیے ووکل ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ وہ ان کی مجبوری نہیں رہے مسلم لیگ نون کی. اب جہاں تک بات ہے اگلی ترمیم کی, وہ اگلی ترمیم اگلے چند ماہ میں آنی ہے, بلکہ اس کے بعد ایک اور ترمیم بھی آنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے جو اگلی امینڈمنٹ میں شامل کیا جائے گا وہ ہے بلدیاتی سسٹم سے متعلق قانون سازی. 2-3 چیزیں اس میں اور بھی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کئی محکموں کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا, ختم کیا جائے گا, اور ان کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وفاق کے پاس ایک اپنی فنڈ جنریشن ہو. اس کے لیے صوبوں کا جو فنڈ ہے وہ ایلوکیشن کم کی جائے گی. اب یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے پریزنٹیشن دی, اس میں انہوں نے 2-3 چیزوں کو نشانہ بنایا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے تو ٹھیک ہے,
انہوں نے بیسکلی یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارا صوبہ کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ وہ اپنے تمام پروجیکٹس کی چاہے وہ کمپلیٹ ہوں نہ ہو ان کی تشہیر کرتی ہیں. وہ ہر دوسرے دن کوئی نیا جو افتتاح ہے وہ کرنے جا رہی ہوتی ہے. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ 100 سے زیادہ پروجیکٹس اناؤنس کر چکی ہیں, اس میں سے کمپلیٹ کتنے ہوئے ہیں. لیکن چلیں اگر وہ کوشش کر رہی ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے ہیں پنجاب کے لیے تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس پہ اویل کرتی ہیں. لیکن اب اس میں کیا تھا, پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی. یہ گورنمنٹ جب 5 سال پورے کرتی ہے تو پھر ایک نیکسٹ آپشن کے طور پر مریم نواز صاحبہ بھی چاہیں گی کہ وہ پرائم منسٹر کی کرسی تک جائیں گی. ضروری نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی اگلی دوبارہ چوائس ہوں. بالکل. اچھا, اب بلاول بھٹو صاحب کو زرداری صاحب نہیں کرنا چاہتے سسٹم سے مائنس, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. بنیادی طور پر ٹارگٹ تو 18ویں ترمیم اس میں کیا گیا ہے, لیکن اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں ہم نے صوبے میں کتنا کچھ بہتر کیا ہے. اور وہ یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ نہ تو آپ NFC کے اوپر کٹ لگائیں, نہ ہی بلدیاتی سسٹم کی اتنی ضرورت ہے. اس کو ایکوپ کرنے کی صوبائی حکومت ہی مینیج کر سکتی ہے چیزوں کو. جب وہ یہ بات کریں گے ان سے بیٹھ کے پیپلز پارٹی سے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کے سامنے اپنی رپورٹ کارڈ رکھیں گے کہ ہم یہ کچھ کر سکے ہیں, تو آپ بتائیے کہ ہم نے کہاں غلط کیا ہے جو آپ ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا صرف اس میں ایک مشورہ ہے انوانٹیڈ قسم کا پیپلز پارٹی کے لیے کہ اس کے لیے آپ کو MQM کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جو ایک واحد آواز ہے ووکل جو یہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی سسٹم اکوپڈ ہو, وہ اس لیے ہے کیونکہ MQM یہ جانتی ہے کہ کراچی میں فنڈز اس طرح نہیں لگ رہے اور کراچی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. اگر آپ MQM کو آن بورڈ لے لیں اور کچھ حد تک آپ کراچی کے اندر کام کر لیں تو میرا خیال ہے نہ آپ کو NFC کو چھیڑنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی آپ کو بلدیاتی سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر یہ لوگ اس چیز پہ نہیں آتے سنا تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کا اپنا میئر تھا مرتضیٰ وہاب, وہ اتنے 22 گھنٹے کے بعد وہ جگہ جائے وقوع پر پہنچتے ہیں. دیکھیں اس پہ بڑی بات ہوئی کل بھی. مرتضیٰ وہاب صاحب کا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, وہ خود بہت اچھے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے انرجیٹک بھی ہیں. وہ ایشو صرف اتنا ہے کہ وہ ان کے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. دیکھیں اب یہ جو بات ہو رہی تھی گل پلازا کی آتے زدگی کی, وہاں پر جو 50 فائر بریگیڈ کا جو گاڑیاں ہیں اور جو 2 ناکلز ہیں وہ کس کے دور میں آئیں؟ وہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپروو کروائی تھی 1.5 ارب روپے کی, جو کہ ان کو دی گئیں اور پھر 2018 میں اپروو کروائی گئی تھی اسپیشلی وہ ریکویسٹ کر کے. اور اس کے بعد کیا ہوا, 2021 میں انہوں نے سندھ کے لیے مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوائیں, جس کا بقول MQM یہ کہنا ہے کہ اس کا کہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئیں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو باقی پورے سندھ کے لیے تھیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زبانی ہوتی ہیں لیکن ویژولی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ K4 جیسا جو پروجیکٹ ہے کراچی کے لیے, جو کہ پانی سپلائی کرنے کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے, وہ 15-18 سال سے پڑا ہوا ہے. اب آپ کچھ چیزیں اگر ایڈریس کریں گے کراچی کی تو پھر MQM کو آپ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. ادروائز ان اینی کیس اس ترمیم میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چھیڑی جائیں گی اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو تیار ہونا پڑے گا. اس طرح بالکل ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا, لیکن میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے, ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جا رہی ہے. اسمبلی میں ہم نے دیکھا اسد کیسر صاحب بھی چیخ رہے ہیں, طلال چودھری بھی چیخ رہے ہیں, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے جی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو, عمل درآمد ہو, صرف باتیں نہ ہوں. تو اس پر ایک جو ہے لوگ تجزیہ یہ دے رہے ہیں کہ تمام جو پارٹیز ہیں, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا نیشنل ایکشن پلان پہ. تو آپریشنس تو ہو رہے ہیں KPK میں دہشت گردی کے خلاف. یہ جو ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے ایک بڑی آئیڈیل قسم کی کہ سارے ایک ٹیبل پہ آ جائیں, تو آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ پاسبل ہوگا؟ دیکھیں ایونچولی اس کے لیے اس طرف جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2026 جو ہے وہ اس سال کو قرار دیا گیا ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ کسی اور نے نہیں, یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ڈیسیجن ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے سویلینس کی جانے جا رہی ہیں, آپ کے فوجیوں کی جانے جا رہی ہیں. اب جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے, اس میں 2021 میں کچھ امینڈمنٹ ہوئی تھی, لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں کائنیٹک آپریشنز کی ذمہ داری فوج کی تھی. باقی تمام جو پوائنٹس تھے وہ زیادہ تر صوبائی حکومت سے وفاق سے بلانگ کرتے تھے. اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اس میں بلوچستان KP سے نمبر لے گیا, وہ بہت بہتر پرفارم بھی کر رہا ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی تبدیل بھی کر دی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے سچویشن ایسے ہی رہی تو پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کو ان تمام پوائنٹس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کے صوبے میں آپریشن ہے اور اگر آپ آن بورڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کی عوام آپ کو اون نہیں کرے گی. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن آئی تھنک اس پہ کنسنسس صرف اس حد تک بلڈ اپ ہو سکے گا کہ ہم نے ٹیررسٹوں کو کب اور کس طرح نکالنا ہے. اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوگی کہ ٹیررسٹوں سے بات چیت کرنی ہے. یہ اب آپ کے اس سے آبسلیٹ ہو گیا ہے جو کہ PTI چاہتی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ PTI کس حد تک برداشت کرتی ہے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ PTI کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی بھتہ دیتے ہیں, جن کو تھریٹننگ کالز آتی رہی ہیں, اور ماضی میں بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹیررسٹوں کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کو نشانہ بنایا
جا سکتا ہے. تو اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ صوبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جانوں کے نذرانے تو ANP نے بھی بہت دیے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب یہ چیز تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.